جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد قرآن مجید کی آیت مبارکہ 33 بار پڑھنے والا شخص 24 گھنٹے کے اندر 100 کروڑ بھی مانگے تو اللہ مالا مال کر دیتا ہے، کیونکہ پورے 24 گھنٹوں میں 2 وقت ایسے ہیں جس میں عمل کیا جائے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے، ہر حاجت پوری کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں ایک وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر آپ اس پہ صرف 33 بار یہ کلمات پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اور اگر آپ لوگ اس وقت میں عصر کے بعد 33 بار 33 کا عدد ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، عصر کے بعد کا بڑا ہی جامع عدد ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اس عمل کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اللہ سے انعامات حاصل کر لیتے ہیں، اپنی ساری زندگی کی رکی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کروا لیتے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ عصر کی نماز جو ہے اس کی فضیلت اور اہمیت پر قرآن بھی شاہد ہے، احادیث بھی گواہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں داخل ہوتا ہے، اس سے سورج ڈوبتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو، یعنی کہ احادیث پاک کی اس حصے میں ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کہتا ہے، یعنی یہ فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ جو بندہ نمازی ہوگا قبر کے اندر جب جائے گا، فرشتوں کے سامنے اس طرح کہے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی مرتا ہے، کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آپ اس کو صبح کے وقت دفن کرتے ہیں، رات کے پہر دفن کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ قبر میں عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح یہ عصر کے بعد کی اتنی اہمیت ہے کہ پھر جب اس نے یہ کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ تو بڑا نمازی ہے، یہ تو مسلمان ہے، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں، لہٰذا اس سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ تو یہ کتنا اہم اور قیمتی وقت ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق کے صاحب سادے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے گا، یا اس کے اہل و عیال اور مال یعنی کہ سب کو چھین لیا جائے گا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے برکتیں لانے کا، یہ وہ وقت ہے، ایک فجر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ 2 وقتوں کی نماز قرآن اور حدیث میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا جب دل چاہتا ہے وہ عمل کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وقت کا مقرر کا دھیان نہیں رکھتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک تو عمل میں کامیابی کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت میں قبولیت ہے، دوسرے نمبر پر عمل کا طریقہ آنا چاہیے، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتانے والا ہوں اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں جس شخص کو پتہ چل جائیں، وہ شخص کبھی زندگی میں کسی بھی چھوٹے بڑے وظیفے کے اندر ناکام نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کی ناکامی کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ لوگ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر اس طرح کی چیزوں کو شامل کرتے ہیں، نہ وقت کا دھیان رکھتے ہیں، نہ ہی عمل کی ترتیب سمجھتے ہیں، نہ ہی عمل کا طریقہ آتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو مکمل اس کا طریقہ بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے دوستو باوضو ہو کر نماز عصر ادا کرنے کے بعد، خواتین گھر ہے تو گھر میں، مرد حضرات جہاں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ شرط نہیں ہے آپ با جماعت ہی نماز پڑھیں یا آپ بغیر جماعت کے پڑھیں، آپ جیسے بھی نماز عصر پڑھیں، جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد اپنی اسی جگہ میں بیٹھے رہیں، اور اس عمل کو صرف بالکل مختصر ہے، 4 سے 5 منٹ کا عمل ہے۔ 4 سے 5 منٹ کا یہ عمل کرنے کے بعد اگلی عصر آنے تک اگر آپ کو 10 لاکھ کی بھی ضرورت ہو تو انشاءاللہ میرا رب پوری فرما دے گا۔ یہ عمل سارے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، عمل میں بتا رہا ہوں، کرنا آپ نے ہے، کامیابی میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت سجید عمار بن ربی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی کہ فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کیا مطلب کہ جو بندہ نماز عصر کو ادا کرے گا، پھر عمل کرے گا، ہر غم سے اللہ بری کر دے گا، یہاں تک کہ جہنم سے بھی اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اور دنیا کی ہر مصیبت، پریشانی، دکھ سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو یہ وہ موقع ہے
یہ وہ لمحات ہے جس میں ہم اپنی ہر دعا کو اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا، اسی ترتیب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کے بعد بھی آپ کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو نہ کریں۔ فوری طور پر اس عمل کو کریں تو اس عمل کی ترتیب ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ناکامی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فوری طور پر کامیابیوں سے نوازے گا۔ تو دوستو، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو یہ ترتیب رکھنی ہے جو میں ترتیب آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنا ہے، کسی اور درود کو نہیں پڑھنا۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ کسی بندے کو نہیں آتا تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، وہ درود پاک کو یاد کرے۔ اگر نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، آپ نے بالکل دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اب یہاں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وقت وہ ہے جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہیں، فرشتوں کی موجودگی میں آپ نے درود پاک پڑھا۔ پھر درود پاک کی جو تعداد ہے اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی برکت سے ایک شرابی جس نے صرف اس آیت مبارکہ کا احترام کیا تھا، اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ولی کا شرف اس کو نصیب ہوا، یعنی مقام ولایت پر وہ پہنچ گیا۔ اللہ نے اس کے نصیب اتنے کھول دیے، اس لیے کون گناہ گار ہے، کون ہے، کب کس کی توبہ مقام عشق کی نصیب ہو جاتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام، یہ شرف ضرور عطا فرما سکتا ہے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین بھی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہے جب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی دل سے لوگوں کو راہ ہدایت دے دی اور اپنا ولی بھی بنایا۔ 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشیر ابن حارث، جنہوں نے یہ مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر نصیب ہوا تھا، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ سب سے پہلے درود پاک، پھر 33 مرتبہ آپ نے صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو تیمہ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسے انبیاء کا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چلاک آدمی تھا اور بڑا ہی غیبت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت تھا، چلتا جا رہا تھا، راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھا اور ان دنوں میرے پاس صرف 2 درہم تھے، ان کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ان کا میں نے عطر خریدا اور خرید کر اس پرچے کو لگایا جس پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ جب رات سویا تو خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہا تھا۔ اللہ کی جانب سے انہیں یہ حدیث دی گئی کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے، عزیز بشر تو نے میرے نام کی خوشبو، یعنی میرے نام کو خوشبو سے مہکایا ہے، ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کر دیں گے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ حضرت منصور ابن عمار کے ساتھ بھی آیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح، ان کی توبہ کا یہ سبب بنا تھا کہ انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کا ادب اور احترام کیا تھا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے راستے میں پرچہ پایا جس پر آیت مبارکہ لکھی تھی، اس کے رکھنوں کی کوئی جگہ نہ ملی، اس سے چبا گئے، یعنی کہ اس پرچے کو کھا گئے، اس کو چبا کر اندر اپنے پیٹ میں لے گئے۔ تو جب آپ کو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس پرچے کے احترام اور عزت کے سبب حق تعالیٰ نے تجھ پر دروازہ حکمت کے کھول دیے ہیں، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کی مقبولیت ہوتی ہے، بندوں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے لوگ اس طرح کے واقعات سے مستفید ہو کر اس پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ اور جب کبھی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے اور آپ کو اس طرح، یعنی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی قرآن مجید کی آیت ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام ہو، یا اس طرح جیسے یہ آیت مبارکہ ہے، تو ضرور اس کو اکٹھا کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھیں، یا جس قدر اس کا ادب ہو سکتا ہے اس کا ادب و احترام کریں۔ اور اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی برکتیں ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں
کہ اس کے کس قدر کمالات ہیں، تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ دوستوں اس آیت مبارکہ کو پڑھا، درود پاک پڑھا۔ اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی عالی اور انتہائی کمال کی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا جوہر وہ یہ آیت مبارکہ ہے، جب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے تو گر کر لیتی ہے، پھر اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو رفت، رات، عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں ہے۔ اس لیے ہر نیک عمل سے قبل پڑھنے کی بہت بہت اہمیت اور برکات حدیث مبارکہ میں اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے۔ جب کسی کے دل میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور والا بنا دیتا ہے، اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے باغ کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق خاکی ہو یا آبی ہو، نوری ہو یا ناری ہو، فیض یاب ہو جاتی ہے۔ جس لیے جو لوگ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ برکت والا نام لیا جائے گا میں ضرور اس پہ برکت ڈالوں گا۔ جس بیمار پر پڑا جائے گا اس کو شفا دے دوں گا، جو اسے پڑھے گا جنت نصیب ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو ہریرہ جب تم واسی کرو تو اس کو پلٹا کرو، کیونکہ نگہبان فرشتے جب تم فارغ نہیں ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے جہاں تک کہ تم واسی مکمل کر چکے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرق سے مغرب تک بادل چھا گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں، جانور کان لگا کر سننے لگے، مستفیر ہونے لگے، شیطان کو انگارے مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی، جس مریض پر دم کیا جائے گا اسے شفا تعالیٰ عطا کرے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس امت کے اعمال تو لے جائیں گے تو اس کی ایک ایک رگڑ دوسری ہزار ہزار نیکیوں پر بھی بڑھ جائے گی، جس پر لوگ تعجب کریں گے تو کہا جائے گا ان لوگوں کی نماز میں یہ آیت مبارکہ تھی۔ اس لیے دوستو، ہر وہ اچھا کام جو اس نے کیا یا اس سے کیا جائے گا وہ بے برکت اور کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے اپنی اس عمل کا آغاز کس طرح کرنا ہے، جیسے میں نے کہا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت جس کو سورہ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ 7 آیات والی سورت ہے، لیکن اس کو آج آپ نے خاص ترتیب اور خاص طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ جس نے اس آیت مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کو اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد پڑھ لیا، وہ بندہ تو بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، لوگ اس کے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ اس لیے جس نے آج اس کو پڑھا، گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے اہل و عیال کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ مبارک صورت ہے جس کو کئی مرتبہ پڑھا اور ہر مرتبہ اس سے فیض حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا ایک خاص طریقے کے ساتھ ہے۔ ویسے تو روٹین وائز عام لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ خاص ترتیب ہے، خاص طریقہ ہے۔ جس نے اس کے مطابق پڑھا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ میں آج اس عمل کی ایک ایسی دعا بھی بتانے جا رہا ہوں جو عصر کے بعد جمعرات کے دن مانگی جائے گی، تو عمل اور بھی مقبول ہو جائے گا، ہر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اسی وقت اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات کرایہ دار اچھی فطرت کے نہیں ہوتے، مکان دکان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا مسئلہ ہے آپ کی دکان کرائے پر ہے، وہ خالی نہیں ہو رہی، یا آپ کو کہیں آپ کی کوئی رقم پھنسی ہوئی ہے یا وہ نہیں نکل رہی، تو آپ اس مقصد کے لیے بھی عمل کو کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کا جو بھی مقصد ہے، بے اولاد بھی عمل کو کریں، بے روزگار بھی اس عمل کو کریں، بے گناہ قیدیوں سے رہا پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں۔ خاص کر جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اس عمل کو کریں۔ مال و دولت شام تک جتنا چاہے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے، جیسا چاہے وہ عطا کرے گا۔ جس کو اللہ عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو میرا مالک امیر کر دے اس سے کوئی غریب نہیں کر سکتا۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ جس کو وہ زندگی دے دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے وہ موت دے دے اس سے کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ یہ کمالات، یہ فضیلت ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں بندے کو تب سمجھ آتی ہے جب بندہ میدان عمل میں اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، کیونکہ ہر قسم کا امن و امان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جب فتنہ فساد پیدا ہوتے ہیں، انسانوں کی جان مال خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں اللہ اپنی صفت کی بنا پاتا ہے، لوگوں کو اپنی پناہ میں لا کر امن دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امن، راحت، سکون مانگے۔ تمہاری زندگی میں ایسا سکون آئے گا، ایسی راحت آئے گی کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ غلبہ حاصل کرتا ہے۔
ہر میدان میں اسے کبھی کسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی اس کو ذلت اور خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جس نے بھی اس کو کیا وہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوا۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی یہ عظیم صورت، جس سے یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتائی ہے، جس طرح یہ عظیم آیت ہے اسی طرح یہ صورت بھی ہے، پورے قرآن کریم کی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کو بڑے بڑے مقام، اس کو آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مکمل ہوگی۔ جو آیت مبارکہ میں نے بتائی اس کو آپ پڑھنے کے بعد یوں پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہ جو چیز میں آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اتنی سی آیت مبارکہ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 5 مرتبہ۔ یہ 5 مرتبہ پڑھنا کوئی عام نہ سمجھیے گا، یہ آپ کو وہ عروج دلائے گا، وہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کسی دکھ میں، کسی ناگہانی آفت میں پھنس جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے انسان ہر قسم کی آزمائشوں سے نکل جاتا ہے، مشکلات سے نکل جاتا ہے۔ جس نے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس پر عمل کیا، وہ شخص کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا، وہ آج سے کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ جہاں جائے گا لوگ محبت کریں گے، تذکیر کلک اس کو نصیب ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ جہاں جائے گا لوگ ادب اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس چیز کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 5 مرتبہ، یعنی اس حدیث مبارکہ کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ وہ کیسے ہوگی دعا؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں جو شخص لفظ پاک کو پڑھتا ہے، لفظ آمین کو پڑھتا ہے، وہ فرشتے اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 4 حرف ہیں۔ تو آپ نے اس حدیث مبارکہ کو 5 بار پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ لفظ آمین پڑھنا ہے، تاکہ آپ کی الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرما لے گا، تمہارا یہ عمل قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو دیکھیں ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ اہم ہے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ سمجھیں گے پھر اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے، کیونکہ آج ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، ان کو دعا میں ضرور ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ تو ضرور آپ نے دعا میں شامل ہونا ہے، اس کی برکتیں بھی حاصل کریں، یہ عمل تو ہرگز نہ چھوڑیں، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرمایا ایک مرتبہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مردار کی بدبو اٹھنے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ بدبو کیسی ہے؟ یہ ان کی بدبو ہے جو مومنین کی غیبت کرتے تھے۔ جو آج کی بات اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لیں یا عمل کرنے سے پہلے، یا اللہ میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، جو مجھ سے گناہ ہوئے یا اللہ تو وہ معاف فرما دے، میں کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، تو میری عطایت فرما، تو میری مغفرت فرما۔ تو یہ اپنے مکمل گناہوں کی توبہ کر کے جو بندہ عمل کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس لفظ آمین کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد مبارک آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس طرح پھر آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر لفظ آمین 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 اس ترتیب کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ مبارکہ کی ہر آیت کو پہلے 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ اس کی آیتیں ہیں ٹوٹل 7، تو آپ نے یہ ٹوٹل بنے گی 35 مرتبہ، ہر آیت کو 5 مرتبہ اور لفظ آمین کو بھی 5 مرتبہ پڑھتے جانا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ، بڑی خاص ترتیب ہے، یہ بڑی اہم ترین ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ جس نے بھی دیکھے یہ اعمال پڑھے، آپ نے یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے کیا ہو، لیکن اس کے لیے وقت کا انتخاب نہیں کیا ہوگا۔ آج جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد کا یہ خاص عمل ایک ایسا حقیقت پسند عمل ہے، بہت سارے لوگ اس کے علاوہ بھی اس کو کرتے ہوں گے، لیکن میں ان کو بھی بتاتا چلوں کہ اس کو اگر عصر کے بعد جمعرات کے دن پڑھا جائے یا فجر کے بعد کیا جائے تو اس کی برکتوں سے بندہ کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی اس کو مایوسی نہیں ہوتی، کبھی اس کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کبھی دکھ مصیبت
غم میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس کو اس پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ فریاد کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ کیسے اس کو پکارنا ہے؟ اس کو آپ نے پکارنا ہے اس اسم پاک کے ذریعے۔ دیکھیں سننے کی حقیقت، سننے کی حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کی، جو آپ نے عمل کیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب سن لیا ہے تو اس سے دیکھیں سننے کی حقیقی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ہمیشہ سے یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق کی ایک ایک آواز کو سنتا ہے، ہر وقت سننے والا ہے۔ اس لحاظ سے وہ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے، اللہ کی عطا کرتا ہے، جب چاہے چھین لیتا ہے۔ انسان کے سننے کا وصف موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وصف حقیقت ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، وہ کانوں سے پاک ہے لیکن سنتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس لیے ہر جائز دعا کی قبول ہونے کے لیے اس اسم مبارکہ کا آپ نے ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ مستجاب الدعویٰ بنتا ہے۔ جب بندہ مستجاب الدعویٰ بن جاتا ہے، اس کی پھر ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ یہ اسم مبارک اس طرح پڑھیں گے، یا سمیع، یہ ہر جائز کام کرنے کے لیے عمل ہے۔ جس کے پاس گھر نہیں اپنے گھر کی نیت سے، جس کے پاس دولت نہیں دولت کی نیت سے، جس کے پاس شہرت نہیں شہرت کی نیت سے، دنیا کے جس مقصد کے لیے آپ اس کو جائز مقصد کے لیے کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی سے عطا فرمائے گا۔ اب اسی طرح آپ نے اس اسم مبارک کو 100 بار پڑھنا ہے، پھر درود پاک جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ضرور کیجیے گا، پہلی نیت مقصد کی، پھر آخر میں اس مقصد کے لیے دعا انشاءاللہ ضرور بضرور مکمل ہو جائے گی۔